السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں، لہٰذا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور خصوصاً آخری عشرہ۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والی کے لیے ہلاکت ہے۔ ان کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجات قال آمین فلما ارتقى الدرجات الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجات الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل أراد لي فقال بعود من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رأيت الثانية قال بعود من ذكرت عنده لم يصلي عليك فقلت آمين فلما رأيت الثالثة قال بعود من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلما يدخل الجنة قلت آمین۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے اس کے لیے بخشش کے سامان فراہم کرے اور اس کے باوجود وہ فائدہ نہ اٹھائے تو بدبختی ہے اسی کے لیے، یہ خود اس کی ذات ہی کو نقصان ہے۔
ऐसा शख्स अल्लाह ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकता। इसमें आप देखिए, दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और आमीन कहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर वो दुआ सुनी कैसे ना जाएगी। फिर ये एक तरह से दुआ भी नहीं बल्कि बद्दुआ बनती है। इस हदीस से 3 बातों का पता चलता है। रमज़ान के अलावा दरूद शरीफ की फ़जीलत भी पता चलती है। वालिदैन की खिदमत की अहमियत भी पता चलती है, ख़ुसूसन बुढ़ापे के वक़्त वालिदैन का ख़्याल रखना और उनकी ज़रूरत पूरी करना और उनकी मदद करना नहायत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, जब अज़ान सुनी जाती है तो उसमें जब आपका नाम आता है तो लोग अंगूठों पे को चूमना शुरू कर देते हैं, आंखों पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा तो हदीस में नहीं मिलता। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का नाम लिया जाए तो हमें चाहिए कि दरूद पढ़ना चाहिए, ना कि अंगूठों को चूमना चाहिए। रोज़ा हारों का इबरतनाक इंजाम। हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं सोया हुआ था और मेरे पास 2 आदमी आए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा इस पर चढ़ें। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा हम आपकी लिए सहूलत पैदा कर देंगे। बस मैं चढ़ गया, हत्ता कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। यहाँ मैंने शदीद चीहो पुकार की आवाज़ें सुनी। मैंने पूछा, ये आवाज़ें कैसी हैं? उन्होंने बताया, ये जहन्नमियों की चीहो पुकार है। फिर वो मेरे साथ आगे बढ़े, जहाँ मैंने कुछ लोगों उल्टे लटके हुए देखे, जिनके मुंह को चीरा दिया गया है, जिससे खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो रोज़ा वक़्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। इसे इब्ने हुज़ैमा और इब्ने हब्बान ने रवायत किया है। अब आप खुद देखें, सोचें कि वक़्त से पहले इफ्तार करना इतना बड़ा जुर्म है, तो रोज़ा ना रखना और बिला वजह ना रखना कितना बड़ा जुर्म है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।